وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا 8واں سلسلہ ہے اور ہمیں تلاش ہے پری کوارٹر فائنل کے لیے 8ویں ٹیم کی۔ آج بھی 3 ٹیموں کے اندر سے ایک ٹیم کو چنا جائے گا اور آج 2 ٹیمیں ہم سے جدا بھی ہو جائیں گی۔ ان ٹیموں کے لیے آج یہ آخری موقع ہوگا کہ یہ اپنے یوں سمجھیے کہ مقابلے میں کس طرح تیاری کر کے آئے ہیں، یا تو آج یہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے یا ان میں سے کچھ آج گھر کو واپس جائیں گے۔ لیکن جانے والوں کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بڑے پیارے تبرکات ہم نے ان کے تحائف تیار کر رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان، گلگت یا ملتان، جی ہاں 3 مختلف پاکستان کے صوبے ہیں اور ان 3 صوبوں سے 3 ٹیموں کا آج یوں سمجھیے مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، سمجھنے کی نیت کے ساتھ اس مدنی مقابلے کو آپ دیکھا کریں۔ ذہنی آزمائش سلسلے میں ہم ایک مشورہ بھی دیا کرتے ہیں کہ چاہیں تو کاغذ اور قلم لے کر ہمارے سوال و جواب لکھتے جائیں، سلسلہ ختم ہوگا تو بہت کچھ آپ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ ویسے تو آپ کے لیے ہم نے بہت خوبصورت کتاب بھی ذہنی آزمائش سلسلے کی دلچسپ سوال و جواب کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جو اینڈرائڈ یا iOS ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن بھی موجود ہے، ذہنی آزمائش کی جو کوئز ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر بیٹھے سوال و جواب آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کتنے سوال اور کتنے جواب آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سلسلے کا آغاز کریں گے، آپ کی رائے درکار ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی رائے دیجئے، 3 میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ بلوچستان، گلگت بلتستان یا مدینہ الاولیاء ملتان؟ دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ کی رائے کیا ہوتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف بھی رکھیں گے اور اس دوران انشاءاللہ ہم قرآن دازی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ایک سوال کل پوچھا گیا تھا، اس کا جواب اور صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کا نام آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تینوں ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال کیا گیا تھا، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے فرعون کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام: محمد افضل رضا حفر الباطن عرب شریف، ام عیان دمام عرب شریف، بنت عبدالرشید دبئی عرب امارات، محمد جہانگیر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان، بنت عبدالکریم ضیاء کوٹ سیال کوٹ، محمد عامر باب المدینہ کراچی، بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور، الیاس عبد الرزاق باب المدینہ کراچی، محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، احمد رضا سلیم باب المدینہ کراچی، ام فیضان خانیوال، بنت اکبر اتاریہ پشاور، بابر اتاری حافظ آباد، بنت بشیر منڈی بہاؤدین، مدثر اتاری راول پنڈی، بنت الیاس اتاریہ باب المدینہ، صابر حسین پنڈی گھیپ، عارف اتاری ٹنڈو الیار باب الاسلام سندھ، بنت رفیع اوکاڑا، شہباز اوکاڑا، بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد۔ اب ان تمام ناموں میں سے ایک نام ہم نے کچھ سلیکٹ کرنا ہے تبرکات کے لیے، اور محمد عامر ہیں باب المدینہ کراچی سے۔ محمد عامر صاحب باب المدینہ کراچی سے، آپ چاہیں تو ہمارے سلسلے میں آ کر کل اپنا تحفہ وصول کر لیجئے، ورنہ آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک اللہ نے چاہا مقدس غلاف کعبہ کے ریاض الجنہ کے سبحان اللہ قالین کے داغے پہنچائے جائیں گے۔ مدنی منی سوال لے کر آ گئی ہیں اور سوال ہے آج کا جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا؟ یعنی اتنا مسجد میں رہتے ہوں گے کہ آپ کا یہ لقب پڑ گیا۔ اب آئیے جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جواب مدنی چینل کے ناظرین ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں موجود ہے، تو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا حاصل کیجئے۔ اور یہ حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کسے کہا جاتا تھا، وہ کون سے صحابی تھے جن کا یہ لقب پڑ گیا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ اس سوال کا جواب سلسلے کے آخر تک دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جن نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ جی آئیے دیکھتے ہیں کل جو مقابلہ ہم نے یہاں کیا، اب تک کے ذہنی آزمائش کے دلچسپ ترین مقابلوں میں سے ایک مقابلہ تھا، اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ چلو
چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 8 کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب برائے زیارت وہ آئے مدینہ. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی، بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 15 نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کیجئے. جی نمبر 7. نمبر 7 بڑا خوبصورت سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آپ نے کہا ابو القاسم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 11. بتائیے جناب 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں. جہنم یا جہنم؟ جہنم. آپ نے کہا جہنم. عبداللہ غلطی نہیں کرتے مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. لفظ ہے جہنم. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے. 40 نمبر ہے. آخری سیگمنٹ ہے. بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا. صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا. اللہ پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے. بنگلہ دیش کا. پر قصد اولیاء لاہور غلطی ہو گئی ہے. 2 نمبر لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گھبرائیے نہیں. ایک مقابلہ ابھی باقی ہے. ساہیوال والوں کو مبارک ہو. 36 نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے میں 4 نمبر لوز کر دیے. یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر 4 نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا. دوبارہ انہوں نے اس لیے سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے. پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے. اسی کا نام بلاوا ہے. تڑپ سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے. ماں نے کہا تھا مدینے کا ٹکٹ لے کر آنا. کیا بات ہے. آقا نے کرم فرما دیا. سبحان اللہ. وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین آنسو بھی ہیں مسکراہٹیں بھی ہیں کیونکہ یہ منچ کی شان ہی عظیم ہے کہ یہاں ہارنے والا بھی مدینے کی یاد ہی میں تڑپتا ہے اور جیتنے والے کا شوق بھی مدینے ہی کی طرف بڑھتا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے. آج 3 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. تینوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے. ویسے تو یہ تینوں ٹیمیں ایک مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں اور پیچھے رہ چکی ہیں لیکن آج کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے. کون آگے جاتا ہے یہ تو وقت بتائے گا مگر آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے فیس بک کا جو مدنی چینل لائیو پیج ہے آپ اس پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہی مقابلہ یہ سلسلہ ہمارا روزانہ ہی جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو پیج پر بھی دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ رائے دینا چاہیں اپنی آج کے مقابلے کے بارے میں کہ کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آگے جائے گی آپ فیس بک پر بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور SMS کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. تینوں ٹیموں کی باری باری تعارف کرواتے ہیں. گلگت سے شروع کرتے ہیں. جی باری باری اپنا نام بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سخاوت ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ گلگت بلتستان سے ہی بول رہے ہیں. تھوڑی آواز تو نکالیں نا ذرا جاندار قسم کی. میرا نام محمد سخاوت ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. جی تھوڑا مائک کی آواز بھی بڑھائیے ذرا زور سے بولیں گے. جی دوسرے بھائی. میرا نام عبدالکبیر اطاری ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے مدنی کاموں کے حوالے سے. جی ماشاءاللہ. میرا نام محمد شعیب اطاری ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. مرحبا. جی مدینۃ الاولیاء ملتان. میرا نام محمد شاہد ہے. میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا. جی اپنی ذمہ داری بھی اگر بتاتے رہیں یا کیا کرتے ہیں شعبہ کیا ہے؟ MBBS کے ایگزام ابھی فائنل ہوئے ہیں. رزلٹ آنے والے آج یا کل تک. اچھا آج یا کل رزلٹ آنے والا ہے مگر آج ذہنی آزمائش کا رزلٹ بھی آنے والا ہے. MBBS کے ڈاکٹر صاحب ہیں. جی دوسرے. محمد فیصل فرام ملتان. جی مدنی چینل ایڈ مفتش. جی جناب. جی تیسرے بھائی. محمد اویس خلیل
فرام نشتر میڈیکل کالج ملتان. ٹھیک ہے, آپ بھی MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. چلیں جناب, دو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, سوئی بلوچستان چلتے ہیں. عبداللہ اتاری پاک بلالی کابینہ سوئی بلوچستان رکن کابینہ مجلس تجہیز و تکفین اینڈ مجلس شعبہ نشر و اشاعت. چلیں جناب, نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں اور تجہیز و تکفین میں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی محمد عمران اتاری, انگلش لینگویج کورس, مرکزی جامعۃ المدینہ. ماشاءاللہ. جی تاری مدرسۃ المدینہ شعبہ اور بلوچستان. جی, بلوچستان, گلگت اور ملتان. دیکھنا یہ ہے ان تینوں ٹیموں کے درمیان آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا مدنی مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر, کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. ہے عشق کے بول, مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے, درست کیجئے. جی جناب, یہ ان سیگمنٹس پر آج کا مدنی مقابلہ ہوگا. شروع کریں گے ہم گلگت بلتستان سے. یاد رہے کہ پہلے سیگمنٹ کے اندر 10 سوالات نہیں ہوں گے. چونکہ مقابلہ آج 3 ٹیموں کے درمیان ہے تو ہر ٹیم سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی, پہلا سوال کریں گے گلگت بلتستان سے. مشورہ کرنے کی اجازت ضرور ہوگی مگر ہوں گے آپ کے پاس 25 سیکنڈ. پہلا سوال ہے, وہ کون سا پانی ہے جس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے؟ وہ وضو کا بچا ہوا پانی, لوٹے میں جو وضو کیا جاتا ہے اور آب زمزم سے اس کی مشابہت ہوتی ہے اس کا پانی. لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم کی مشابہت رکھتا ہے. جواب ان کا درست ہے. شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی کہ وضو کا بچا ہوا پانی, اور خاص طور پہ اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کیا تو وہ پانی اگر بچا ہوا پیا جائے تو 70 مرض سے اس میں شفا ہے. کیا بات ہے, علم دین بھی حاصل ہو رہا ہے اور وظائف اور بہت سارے علاج بھی مل رہے ہیں. باری ہے ہماری مدینۃ الاولیاء والوں کی. وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم, ان 2 پانی کے علاوہ باقی تمام پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. جی, وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہاں بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مدنی پھول بھی ہے جو کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے, البتہ آب زمزم ہو یا وضو کا بچا ہوا پانی ہو تو وہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. سور المؤمن شفاء, اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے, مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. جواب درست دے دیا ہے. تینوں نے پہلا سوال صحیح بتایا. باری گلگت والوں کی پھر ہے. داڑھی میں کنگھی کرنے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی میں کنگھی کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت ہے یا مستحب ہے؟ سنت. آپ نے کہا سنت ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. جواب درست ہے. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء والوں کی. بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور بکھرے ہوئے رکھنا کیسا ہے؟ بالوں کو پرا گندہ رکھنا اور بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا یہ خلاف سنت ہے. بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندہ یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے. حدیث پاک میں ہے جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ہمیں تیل ضرور لگانا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ, سنت کی نیت کے ساتھ, مگر بسم اللہ شریف پڑھ کر لگانا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں, ملتان والوں کی باری. جی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی باری ہو گئی. جی, بلوچستان والوں کی باری. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خوشبودار تیل بنانے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کھوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہلکی جی خوشبودار تیل تیار ہے. ذرا دوبارہ بتائیے.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ کھوپرے کے تیل کے شیشے میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر ہر کلیجے پسندیدہ خوشبودار عطر تیار ہے. عطر تیار ہو جائے گا, تیل تیار ہوگا. جی تیل تیار ہوگا. بہت خوبصورت طریقہ ہے, جواب درست دے دیا ہے. تیل بھی تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جناب. گلگت والوں کی باری ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی کچھ ہے بلکہ امام حسن اور حسین. میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ایک وضاحت بھی کر دوں, اور یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہوگا. بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کہاں کہا جائے گا. جب خاتون صحابیہ کی بات ہوگی تو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہوگا. رضی اللہ تعالی عنہ مرد حضرات کے کہا جاتا ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین, بلکہ تمام بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. جواب آپ کا ہم البتہ درست مان رہے ہیں. مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے, اور سوال یہ ہے کہ امہات المومنین کن کا لقب ہے؟ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین, اور ہر ایک کو جدا جدا کیا کہا جاتا ہے؟ ام المومنین. ام المومنین کا معنی بھی بتائیں گے؟ تمام مومنین کی مائیں. جی, ایمان والوں کی ماں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم تمام امہات المومنین کے مزارات پر, ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے. باری ہے بلوچستان والوں کی. پیر کس کو بنانا چاہیے؟ پیر کے 4 شرائط ہیں. مرید ہونے سے پہلے ان 4 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 صحیح العقیدہ, نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو, نمبر 3 عالم ہو, نمبر 4 اس کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو. پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں, اور بیعت کرنے سے پہلے قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے. آج بہت سارے مسکنسیپشن بھی دور ہو سکتے ہیں, غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. اگر کسی کو پیر بنانا ہے تو یہ 4 شرطیں بیعت کرنے سے پہلے دیکھنی ہوں گی. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو. اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سب نے جواب درست دے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا حاضرین کی طرف بھی جایا جائے. یہاں تینوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. سلمان بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارے حاضرین سے سلمان بھائی سوال کریں, اور ہم سوال انشاءاللہ آپ کو یہ صبح دیتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ حاضرین سے سوال بھی ہوگا اور انعام بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی سوال بتائیے, صاحب وسادہ اور صاحب نالین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صاحب وسادہ اور صاحب نالین. وسادے کا مطلب, صاحب وسادہ مطلب وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تکیہ اٹھایا کرتے تھے, اور صاحب نالین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چپل جو ہوتے تھے وہ بھی انہی کے پاس ہوتے تھے. یعنی کوئی خادم نبی, خادم رسول صحابی ہیں. اب کون سے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ سبحان اللہ ان کو یہ برکتیں ملتی. ایک اور سوال بھی کریں اور تھوڑا آسان سا کریں, اینج تو نہ کریں نا. جی ٹھیک ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں. اب سوال تو جی سوال ہی ہے, انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. جی اللہ, یہ بھی مشکل سوال ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتا دیں. آج تک تو یہی سنا تھا کہ جبریل امین ہے, ہم نام بھی کوئی اور ہے. سوال چینج کر لیتے ہیں. جی جی کوئی آسان سوال کر لیتے ہیں. ٹھیک. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مشہور کنیت بتا دیں. یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی استعمال کی ہے. کہ شعر بھی سننا ہے. چلیں پہلے یہ تو سنا دیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو بشر. ابو البشر جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ابو البشر، کیا بات ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. کیا بات ہے. ہمارے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر انہیں کہا جاتا. جواب دونوں مل گئے ہیں اور 2 تحائف بھی چلے گئے ہیں. 2 سوال باقی ہیں. 3 سوال ہو گئے ہیں. غلطی ابھی تک نہیں کی ہے. ہم چاہتے بھی نہیں ہیں ہم غلطی کریں، سارے ہی صحیح جواب دیں، اچھی بات ہے. گلگت والوں کی باری ہے. 4تھا سوال، امامہ شریف کا تکیہ بنانا کیسا ہے؟ امامہ شریف کو تکیہ بنانا یہ ادب کے خلاف ہے اور اس سے جو ہے نا نسیان پیدا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا آپ مائک سے دور رہیں گے نا تو آواز اور اچھی آئے گی. دوبارہ بولیں. امامہ شریف کو تکیہ بنانا یہ بے ادبی، امام شریف کی بے ادبی ہے اور اس سے جو ہے نا نسیان پیدا ہو سکتا ہے. یہ خلاف ادب ہے، اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے، بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے. بہار شریعت میں ہے پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، امامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے. دیکھیں یہ تمام جو ہمارے جسم کے لباس ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ کس چیز کا کیا استعمال کرنا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ شاید بہت سارے ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے لیے، بالخصوص دعوت اسلامی والوں کے لیے مدنی پھول ہوگا. بعض اوقات تھک جاتے ہیں، کہیں سونے کا موقع آتا ہے تو امامہ ٹوپی اتارا اور اسی کا تکیہ بنا لیا. تو آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ خلاف ادب ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان، امامہ شریف کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ یاد رہے سوال چوڑائی سے متعلق ہے. تقریباً آدھا گز. امامہ شریف کی چوڑائی نصف گز تک ہونی چاہیے یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ؟ جواب درست دے دیا ہے. امامہ شریف کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ امامہ شریف کم سے کم 7 ہاتھ ہو، زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ ہونا چاہیے. مرکہ شریف میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امامہ بڑا تھا، ایک چھوٹا. بڑا 12 ہاتھ کا، چھوٹا 7 ہاتھ کا. ہائے ہائے ہائے. 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے کم نہ ہو اور 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے زیادہ نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سائز کے لحاظ سے، ویسے تو میرے آقا کے پاس جو کچھ تھا سبھی بڑا تھا اور سارا ہی بابرکت تھا، سائز کے لحاظ سے ایک امامہ چھوٹا تھا، ایک بڑا. چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ شریف 12 ہاتھ کا. جواب درست دے دیا ہے. امامہ شریف پہننے والوں کو بھی امامہ شریف کے احکام بھی پتہ چل رہے ہیں. تیاری لگتا ہے 4 دنوں میں مضبوط کی ہے. گلگت والوں کی باری ہے. 5واں سوال، رحم اور نرم دلی کی کیا فضیلت ہے؟ رحم اور نرم دلی سے مراد یہ ہے کہ رحم سے مراد کہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، نرمی اختیار کرو تاکہ تم پر نرمی کی جائے. اللہ اللہ اللہ. رحم دلی کی فضیلت کیا ہے؟ رحم اور نرم دلی کی حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. آپ کو جواب میں یہ حدیث سنانی تھی، غلطی ہو گئی ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے، مگر اس سے پہلے مجھے میسج آیا ہے کہ حضور جبریل امین کا نام تو بتا دیں. اتنا انٹرسٹنگ سوال کر لیا تو جواب تو ہونا چاہیے. عبداللہ. ہاں، ان کا نام عبداللہ. دیکھیں یہ کتنی پیاری معلومات ہے. شاید بہت سارے ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو یہ پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ جبریل امین کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے. بغیر دیکھے بتایا، نام تو بنتا ہے نا میرا. اچھا، آپ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا تو نہیں؟ اس وقت میں نے ہاتھ اٹھایا. اچھا، ہاتھ اٹھایا تھا. یہ آپس میں ہی بانٹنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو انعام، تو پھر کی کریے اپنی. آپ کی باری نہیں ہے بھائی، مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے. مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسلمانوں کی مدد اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی پریشان ہے اس کی مدد کیجئے، ہو سکے تو ضرورت پوری کیجئے. اور آج فضیلت سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں نصیب فرماتا ہے.
जो मुसलमान की एक हाजत पूरी करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी एक हाजत पूरी करेगा, और अल्लाह ताला बंदे की मदद, जो मुसलमान का एक ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा, और अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। किताब का नाम है हुस्न अखलाक। मदनी चैनल के नाजरीन, ये किताब ज़रूर हासिल कीजिए। शानदार किताब है, ऐब पोशी करने, मदद करने, ज़रूरत पूरी करने, मुसीबत में काम आने। इनकी इतनी प्यारी प्यारी हदीसों में फजीलत लिखी है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। इन्होंने जो जवाब दिया मैं भी जवाब देता हूँ, और फिर देखते हैं कि जवाब इनका दुरुस्त है कि नहीं। हदीस पाक में आता है, जो कोई मुसलमान की दुनियावी मुसीबत दूर करेगा अल्लाह ताला क़यामत में उसकी मुसीबत को दूर करेगा। जो मुसलमान की ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के अयूब छुपाएगा। अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल बात है सलमान भाई, इस हदीस को अगर गौर कर लिया जाए, हैं ऐब छुपाने वाला वस्फ मिल जाए, मदद करने की आदत बन जाए, तो बंदे के मसाइल हल हो जाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए। और ऐब छुपाए तो क्या बात है। अल्लाह हम सबको मुसलमानों की ऐब पोशी करने वाला बना। यहाँ तो लोगों को पता चल जाए ना, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है, इंसान है, गलती हो सकती है, बस उसके बाद अब दुनिया को बताना है, मैसेज चलाने, फोन करने, पता है उसने ये कर लिया। अल्लाह के बंदो, आज तुम किसी के घर के ऐब खोल रहे हो, आज किसी के ऐबों की तलाश में हो। जरा सोचिए, अगर हमारे ऐब खोल दिए गए हम कहाँ जाएंगे? हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे ऐब दुनिया में भी छुपे रहें, आखिरत में भी छुपे रहें, तो हमें ये तजस्सुस होना ही नहीं चाहिए। हमें क्यों फिक्र रहती है कि यार फलां क्या कोई माइनस पॉइंट मिल जाए? अगर पता भी चल जाए ना, तो ऐब छुपाने वाले बने। अल्लाह ताला उसके ऐब छुपाता है जो मुसलमानों के ऐब छुपाता है। कितना कितना खूबसूरत ये सिलसिला इस हवाले से है कि सवालन जवाबन भी बातें पता चल रही हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। जी, किसी की परेशानी दूर करने की क्या फजीलत है? बलूचिस्तान वालों, जो किसी गमज़दा की दस्तगीरी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 73 नेकियां लिखता है। एक नेकी से अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है, और बाकी नेकियों से दर्जाली बुलंदी का सबब। हाय हाय हाय, एक नेकी से अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत संवार देता है 73 नेकियों में से, और बाकी नेकियां उसके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गमज़दा की दस्तगीरी करना कितना बड़ा काम है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी गमज़दा को रकम देंगे तो ही उसकी मदद होगी। गमज़दा के लिए तो चंद मीठे बोल ही काफ़ी होते हैं। मुस्कुराकर मिलना ही अच्छा होता है। पीठ थपक देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, उसको इंसान को वो फिर खड़ा कर देता है। और अगर ये आदत हमारे अंदर आ जाए तो ना जाने हमारे कितने दर्जे इस वजह से बुलंद हो जाएं। हौसला अफजाई का सिर्फ उसको अगर मैसेज कर दिया जी, उसके साथ थोड़ी सी। पिछले दिनों हम एक जगह थे, मुफ्ती कासिम साहब मदनी मशवरा हो रहा था, कमाल की बात इरशाद फरमाई। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में ये मशवरा जारी था, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो हौसला अफजाई है ना, ये टैबलेट का काम करती है। टैबलेट होती इतनी सी है मगर पूरे जिस्म को फायदा देती है। आपके चंद बोल होते हैं हौसला अफजाई के, मगर पूरे जिस्म को फरहत बख्शते हैं, हिम्मत दे देते हैं, बंदा फिर बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें हौसला अफजाई करने वाली आदत रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही हौसला शिकने की होती है, उनका काम ही होता है डिमोरलाइज करना, ऐब निकालना। अब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने सिलसिले की सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, इसको भी अच्छाई पॉजिटिव लीजिएगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अगर इसमें कोई खामी रह गई तो पूरे सिलसिले में खामी क्यों नजर आई हमें? अपने बारे में सोचिए, क्या इसमें कोई अच्छाई नहीं है? अच्छा, इसी सिलसिले को ना देखें, और दावत इस्लामी के बहुत सारे काम है, बहुत सारे मदनी काम है, दुनिया भर में दावत इस्लामी खिदमत कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही ऐबों की तलाश, खामी की तलाश। तो अकबल और कामिल तो कोई नहीं है ना, खताएं हो सकती हैं, कमी हो सकती है, लेकिन अगर आदत दिल जोई की हो, हौसला अफजाई की हो, पीठ थपकने की हो, तो जो कमी रह गई है वो भी अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगी और आप भी सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। आइए, अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तंबीहुल मुग़तरीन में एक बात बड़ी प्यारी लिखी है। फरमाते हैं, ला तजअलू अस्माअकुम गराबीला, अपने कानों को ऐसी छन्नियां मत बनाओ जो आटे को तो छोड़ देती हैं, भूसी को रोक लेती हैं। यानी इंसान काम की बात छोड़कर और फजूल बात को जो है वो पकड़ के बैठा रहे, क्या बात, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार बात, क्यों ये बहुत सारी चीजों में आप हो सकता है समझ रहे हो कि हौसला अफजाई सिर्फ दावत इस्लामी के मदनी माहौल के लिए जरूरी नहीं। आप अपने कारोबार में अपने एम्प्लॉइज को, आपके काम करने वालों को अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई करके देखें, फिर देखें कितना अच्छा वो काम करके दिखाएंगे। अपने बच्चों को, लोग अपने बच्चों से भी जब मिलते हैं डांटने के लिए मिलते हैं, कभी पीठ थपकते हुए, मुस्कुराते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नहीं, ऐसा नहीं करते। और फिर कहते हैं यार बच्चे दूर दूर रहते हैं। आप हौसला अफजाई करना सीखें, घर वालों की हौसला, कभी खाना पकाया घर वालों ने, मेरा मौजू ये नहीं है वरना मदनी मुकालमे में तब्दील ना हो जाए, आपने घर में कभी खाने में कमजोरी रही होगी, उस पर शिकवा जरूर किया होगा कि आज नमक ठीक नहीं है, आज रोटी ठंडी है, आज सालन मजेदार नहीं है, कभी अच्छा पकाने पर हौसला अफजाई की
کہ آج ماشاءاللہ بہت مجھے مزہ آیا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اتنا اچھا آپ نے مجھے کھانا کھلایا. آپ دیکھیں روز کتنا اچھا کھانا ملنا ہے. تو یہ تھوڑی کوشش کریں, حوصلہ افزائی کی عادت بنائیں, آپ ہر دل عزیز بنتے چلے جائیں گے. میٹھے بول آنے بھی تو چاہیے نا, میٹھے بول بولنے میٹھے, ہاں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میٹھے بول بولنا بھی آ جائیں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. گلگت بلتستان والے تھوڑا سا لگتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن ابھی مقابلے میں بہت کچھ باقی ہے, اور کل کے مدنی مقابلے نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ آخر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 10 مدینۃ الاولیاء ملتان بلوچستان والوں, سوئی بلوچستان والوں کے بھی 10 نمبر ہیں, اور 8 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی سوال کریں گے گلگت بلتستان والوں سے, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو مائک سے دور رکھیں گے تو آواز اور خوبصورت آئے گی. ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے الجھل, اوجھل آنکھوں سے اوجھل. مجھے بس 13 سیکنڈ ہے, مشورہ کر لیجئے, غور کر لیجئے. جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل, میری بس نظر میں سمائے مدینہ, نظر میں میری بس سمائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ, مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. سارے اسلام میں یہاں خاموش رہیں گے. آسماں خان, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہاں کوئی جواب دیں گے؟ چلے بھائی یوسف بھائی اب آپ جائیے, ذرا دیکھیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کیا تحفہ لیتے ہیں. مدنی قافلے کا تحفہ لیتے ہیں یا کچھ صحیح جواب بھی دیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. تیرا جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. کیا بات ہے جناب. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری. آسان شعر آ گیا آپ کا. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست ہے. چلیں جناب بلوچستان والوں کی باری ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کچھ شعر ہمارے حاضرین سے پوچھ لیجیے. چلیں جناب اسکور بورڈ کے بعد حاضرین کی طرف آ گیا تھا ایک شعر, ایک اور پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی چلے پہلے اسکور بورڈ سے پہلے حاضرین سے کوئی شعر پوچھتے ہیں. آپ ہی پوچھیں یوسف بھائی, کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں دن اور رات کا, مدینے کے دن اور رات کا تذکرہ کیا گیا ہو. دن اور رات دونوں ہیں. انٹرسٹنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے کو جو جینا ہے کیا بات ہے
مدینے کی. اس میں دن کہاں ہیں؟ اس میں دن نہیں ہیں، راتیں ہی راتیں ہیں. راتیں بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، مگر دن تو نہیں ہیں. جی رات اور دن تھوڑا مشکل ہے، لگتا ہے یوسف بھائی کو ہی سنانا پڑے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا، شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا. چلے مان لیا جائے یہ مدینے کے دن اور رات کی بات تو نہیں، لیکن شام اور سحر، ہاں شام اور سحر وہ لے آئے ہیں. چلے ماشاءاللہ. امام عشق و محبت کا داتیہ مجموعہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، عشق کے بول سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. آپ اس وقت جہاں کہیں ہیں چاہیں تو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں. سلسلے میں ایک وقفہ کے دوران ہم کچھ کالز اور کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں آڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ کالز روزانہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آپ کی اچھی نیتیں، آپ کی تجاویز انشاءاللہ ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوں گی. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 16 نمبر ہیں ملتان، مدینہ الاولیاء ملتان. بلوچستان کے بھی 16 نمبر ہیں. گلگت بلتستان والے 4 نمبر سے پیچھے ہیں 12 نمبر پر. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اب مدنی گلدستہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیشہ دیا کرتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ تینوں ٹیمز دیکھیں گی. یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے فقط ایک سوال ہوگا اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا. نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. مشورہ کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہوگی. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی یہاں کے اسلامی بھائیوں سے بھی سوال ہوگا. آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا اگر آپ صحیح جواب دیں گے. جی 3 ہی سوال ہیں اور سب سے ایک ہی سوال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. اپنی جگہ پر بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، بہت سے مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا مستحب، لیکن علم کا ایک درجہ وہ ہے کہ جسے سیکھے بغیر کسی مسلمان کا چارہ ہی نہیں، جنہیں سیکھے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا. عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، حدیث مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ اس علم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہے، ان میں سب سے پہلا علم العقائد ہے. وہ علم کہ جسے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا. اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس علم کے نہ سیکھنے سے کفر یا بد مذہبی اور گمراہی میں پڑنے کا اندیشہ. دوسرا فرمایا علم مسائل نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا فرض کہ اگر فرض نماز کا ترک ہوا تو نماز نہ ہوئی، نماز کی شرط اگر ترک ہوئی تو نماز نہ ہوئی، اور نماز توڑنے والی چیز نہ سیکھی اور نماز میں پائی گئی تو نماز نہ ہوئی. تو فرمایا کہ ان کا سیکھنا فرض. اس کے بعد فرمایا جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل سیکھنا فرض، تجارت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض، زراعت کرتا ہے تو زراعت کے مسائل سیکھنا فرض، نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا فرض، اور کسی کو اپنے ہاں نوکر رکھتا ہے تو ملازمین کے مسائل سیکھنا فرض. فرمایا کہ علی ھذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے ہر شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مسائل علم قلب، فرائض قلبیہ، تواضع، اخلاص، توکل اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض. فرمایا محرمات باطنیہ، تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کے علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے.
چلیں جناب، بہت ساری باتیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول، بلکہ یوں کہا جائے کہ مدنی پھولوں کی برسات ایک ہی مدنی گلدستے میں ہے، مگر دیکھتے ہیں کس نے کتنا دامن اپنا بھرا ہے۔ پورا گلشن مفتی صاحب نے عطا کر دیا ہے چند منٹوں میں۔ گلگت بلتستان والوں کی باری ہے۔ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علم العقائد کی کیا وضاحت فرمائی؟ علم العقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ علم العقائد کی وضاحت بتائیے، علم العقائد کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یعنی جس سے انسان کا عقیدہ درست ہو اور صحیح العقیدہ سننے کا، نہ سیکھے تو گناہگار ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم العقائد سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے سیکھنے سے آدمی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے یا تو آدمی کفر میں پڑے گا یا گمراہی اور بد مذہبیت میں پڑے گا۔ آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ علم العقائد ہم سب کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان، مفتی صاحب مدظر اللہ العالی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مسائل علم قلب میں فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ کی کیا وضاحت فرمائی؟ محرمات میں عجب، ریاب، تکبر، حسد اور تواضع، اخلاص۔ اور یہ جو فرائض قلبیہ ہیں اور محرمات باطنیہ ہیں، اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ ان کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جی جناب، فرائض قلبیہ کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو قلب سے جس کا تعلق ہے، تواضع، اخلاص، توکل، اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھنا فرض ہے۔ اور فرمایا محرمات باطنیہ، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں، باطنی طور پر یہ بیماریاں ہیں، یعنی تکبر، ریا، عجب، حسد، ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کروں گا کہ یہ ساری چیزوں کے نام بھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہے، اس کی تعریف، اس سے بچنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں سیکھنا فرض ہے، مگر اس کے لیے وقت ہی ہم نہیں نکالتے۔ مدنی چینل پر بار بار فرض علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب تو باطنی امراض کی معلومات کتاب بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، مگر ہم پھر بھی اس کو نہیں پڑھتے۔ اسکرین پر اس کتاب کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمارے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے بلوچستان والوں کی۔ بتائیے کہ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علم مسائل نماز کی کیا وضاحت فرمائی؟ نماز جس پر فرض ہو، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات اور نماز کے شرائط، مفسدات، یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ تھوڑا سا آپ کے سوال میں جواب میں تھوڑی سی کمی ہے، یا وہ جس سے نماز ٹوٹتا ہے وہ احکام سیکھنا بھی فرض ہے کہ نماز ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، مفسدات جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا شاید آج کوئی بھی جواب درست نہیں دے سکے گا، کیونکہ اتنی سپیڈ میں اتنے سارے مدنی پھول بتائے تھے، مگر کمال ہو گیا، تینوں نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی صحیح جواب دے گا؟ چلیں دیکھ لیتے جناب، آپ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یوسف بھائی ذرا جائیے، مفتی صاحب نے اس مدنی گلدستے میں کون سی حدیث ذکر فرمائی؟ حدیث سنانی ہے، دیکھیں کتنا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے۔ جی کون سی حدیث؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم سیکھنا ہر مسلمان اور عورت پر، مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا یہ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ باطنی بیماریوں کا علاج کتاب اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت باطنی امراض کی معلومات کتاب جو ہے وہ ہمیں بہت پیاری کتاب ہے، اس کو حاصل کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھیں گے مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ جی 18 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان، بلوچستان 18 نمبر۔ اب تک مدینۃ الاولیاء ملتان اور بلوچستان نے غلطی نہیں کی ہے۔ گلگت بلتستان کے 14 نمبر ہیں۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات۔ جی یہ کتاب ان سب کو دی جائے
جی دلچسپ معلومات سوالن جوابن یہ کتاب اگر اب تک حاصل نہیں کی تو حاصل کیجئے. 100 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے. علم دین کا خزانہ ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی اس کتاب کو کر سکتے ہیں. کتاب تقسیم ہو گئی ہے. اس کتاب سے سوال بھی پوچھا جائے گا, جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا. میرے پاس بھی آ گئی ہے کتاب, اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی تو حاصل کر لیں, اور اگر آپ کے پاس ہے تو اس کتاب کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیں, کیونکہ بہت دلچسپ مقابلہ بھی ہونا ہے اور بہت دلچسپ معلومات بھی ملنی ہے. جی گلگت والوں کی باری ہوگی مدینۃ الاولیاء والوں سے سوال کرنے کی. مدینۃ الاولیاء والے سوال کریں گے بلوچستان والوں سے, بلوچستان والے سوال کریں گے گلگت والوں سے. 2 سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے. 4 نمبر کا سیگمنٹ ہے. اب باری ہے گلگت والوں کی, سوال کریں گے اور مدینۃ الاولیاء والے اپنی کتاب رکھ دیں, بلوچستان والے بھی رکھ دیں. جب میں کہوں گا وقت شروع ہوتا ہے اب تو 60 سیکنڈز میں آپ کو اس کا جواب بتانا ہوگا. جی گلگت والے سوال پوچھیں. کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. قرض دینے کی فضیلت ڈھونڈنی ہے جناب, اور شاید ہمیں بڑی پیاری اس میں معلومات بھی مل جائے گی. صفحہ نمبر 104. اللہ. جی ہاں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. صرف 5 یا 6 سیکنڈ میں جواب ڈھونڈ لیا ہے, جواب دے دیا ہے, درست جواب دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. یہ 4-5 سیکنڈ میں جواب کیسے دیا, ذرا کچھ وجہ تو بتائیں. ہم نے بک تیار کی ہے. بک تیار کی مطلب یاد کی ہے. یاد کی ہے. میں نے لگتا ہے خود ہی نہیں کوئی کتاب بنا لی ہے, ایسا تو نہیں. اچھا آپ نے تکرار کیا ہے. چلے تکرار کی ہے جناب, پوری کتاب یاد کر کے آ گئے ہیں. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی, سوال کریں گے بلوچستان والوں سے. جی اپنی کتاب آپ رکھیں گے اور سوال کیجئے. نماز کے حوالے سے سوال ہے, وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ نماز پڑھنا فرض عین ہے, اس کی قضا کرنا حرام ہے. انٹرسٹنگ کوسچن جناب, یہ تو 10-15 سیکنڈ میں ڈھونڈ لیتے ہیں, سانو تو دیر لگ دی ہے. سلمان بھائی ہمیں بھی یاد کرنی پڑے گی لگتا ہے کتاب, اگر مقابلے میں رہنا ہے تو. صفحہ نمبر 83 جمعہ کی نماز آپ بتا رہے ہیں, ہمیں تو صفحہ تو کھولنے دو بھائی. صفحہ نمبر ہے 83. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے, لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے, بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرے ذہن میں اب دلچسپ معلومات کتاب کے حوالے سے ایک اور آپشن ذہن میں آ رہا ہے. میری مجلس سے گزارش ہے اس کو نوٹ کر لیں, ہم سلسلے کے بعد بات کریں گے, اس پہ اور ایک خوبصورتی آ سکتی ہے. جی سوئی بلوچستان والوں کی اب باری ہے, سوال کریں گے گلگت والوں سے. جی کسی کام سے نکلتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سننا پسند تھا؟ کیا سننا میرے آقا کو پسند تھا کسی کام کے نکلتے وقت؟ جی بتائیے جناب, وقت آپ کا شروع ہو گیا ہے. کیا گلگت والوں نے بھی کتاب یاد کی ہے؟ ہاں گلگت والے تو آئے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ. مجھے اندازہ تو ہو گیا یہ کہاں ہے لیکن مل نہیں رہا. اللہ وقت جا رہا ہے گلگت والو, واقعی ٹینشن میں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. 2 سیکنڈ وقت ختم ہو گیا. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. صفحہ نمبر بتائیں جناب. 200 بدشگونی. آگے کون سی بلوچی زبان بول رہے ہو بھائی؟ 200 بدشگونی. 200 بدشگونی. میں نے کہا لے 200 کون سی بلوچی زبان آ گئی. اچھا 226 25 26 کو میں نے کہا کچھ بلوچی میں کہا آپ نے. بدشگونی, یقین کریں میں بدشگونی پر پہنچ گیا تھا لیکن مجھے صفحہ ہی نہیں ملا. میں بھی ٹینشن میں منٹ ہی دیکھتا رہا, سیکنڈ ہی دیکھتا رہا. واقعی یہ مشکل ہے. صفحہ نمبر 200. میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ یہ بدشگونی کے اندر ہوگا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اچھا گمان لینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, تو میرے آقا کسی کام سے نکلتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا راشدو,
اے ہدایت یافتہ یا نجیحو، اے کامیاب سننا پسند تھا. سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ بھی مدنی پھول ہے. غلطی ہو گئی ہے گلگت والوں سے. اب گلگت والوں کی باری ہے، ملتان والوں سے پھر سوال کریں گے. جی عشاء کی نماز کے بعد کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ جواب وقت شروع ہوتا ہے اب. عشاء کی نماز کے بعد باتیں کر سکتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. یہ کس باب میں ہوگا؟ صفحہ نمبر 152. اللہ، کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ بعد نماز عشاء علمی گفتگو، مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق و تفتیش کرنا. ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے، جبکہ جھوٹے قصے، کہانی سنانا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں. البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے کلام کرنا جائز ہے. اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ. اللہ، انبلیویبل. چند سیکنڈ میں جواب، صفحہ نمبر بھی تلاش کر لیتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے بلوچستان والوں کی. سوال پوچھیں گے مدینہ الاولیاء والے. جی آپ پوچھیں سوال. جی، زکوٰۃ اور صدقہ کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرمائیں. زکوٰۃ اور صدقہ کا، فطرہ ہے. زکوٰۃ اور فطرہ کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ بتائیں. چھانٹ چھانٹ کے سوال لائے جا رہے ہیں. صفحہ نمبر 128. اللہ، زکوٰۃ و فطرے کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ. صفحہ نمبر ہے 128. وقف اور چندہ اس کا باب ہے. کسی فقیر شرعی کو یا اس کے وکیل کو مال زکوٰۃ و فطرہ کا مالک بنا دیا جائے. مثلا اس کو نوٹوں کی گڈی یہ کہہ کر دے دی کہ یہ آپ کی ملک ہے، وہ اس کو ہاتھ میں لے کر یا کسی طرح قبضہ کر لے، اب یہ اس کا مالک ہو گیا. اور کسی بھی کام مثلا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کر دے، یوں زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری باری ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے، اور بلوچستان والے سوال کریں گے. بھیک مانگنے سے بچنے والوں کے لیے حدیث شریف میں کیا خوشخبری ہے؟ کس بارے سے؟ بھیک مانگنے والوں سے. بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے. جی جی، حدیث پاک میں کیا خوشخبری ہے بتائیے جناب. وقت شروع ہو گیا آپ کا. جی 133. 133. جی چلے جناب. سرکار نامدار مدینہ کی تعداد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے جنت کا ضامن ہوں. ہائے ہائے ہائے، جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. سبحان اللہ. اگر غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے تو کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب دلچسپ معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی
اب تک 22 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینۃ العلیہ ملتان. بلوچستان والوں نے بھی 22 نمبر حاصل کیے ہیں. گلگت بلتستان والوں کو کچھ محنت ابھی مزید کرنی ہے. 16 نمبر ہیں. یاد رہے 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اب تک گلگت والوں نے, اب تک مدینۃ العلیہ ملتان اور بلوچستان والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب اگلے 2 سیگمنٹ اس مقابلے کا فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور کس 2 ٹیموں نے آج اب سے جدا ہونا ہے. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا, فکر مدینہ کرنے کا, آپ کی کالز لینے کا. مدنی چل کے ناظرین, آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میسیجز بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم فکر مدینہ بھی کریں گے. ساری ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیے انشاءاللہ. نعت خواں اسلام میں بھی آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خواں اسلام میں, نعت خواں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی, آپ کی کالز بھی ہوں گی. اگر ابھی تک آپ کالز نہیں کر سکے, مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اتنے گمسم ہوتے ہیں سلسلے کے اندر کہ کالز کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اب وقت ہے آپ کے پاس, آپ چاہیں تو اپنی رائے, اپنے تاثرات, اپنی نیتوں کا اظہار ہمیں کر سکتے ہیں. بہت پیاری کال کل ہمیں ریسیو ہوئی تھی, بڑی حوصلہ افزا کال تھی کہ اس سلسلے کو دیکھنے کی برکت سے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی نیت کر لی ہے. اللہ کرے کہ اور علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اور عبادات کا ذہن بنے. ویڈیو کال مجھے بتایا جا رہا ہے, ایک ویڈیو کال پہلے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. آئیے ہم آپ کو ہمارے گھر میں بھی ذہنی آزمائش ہوتا ہے, اس کی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے علم نور ہے. آئے حسن بھائی موجود ہیں, ان سے ہم سوال جواب کریں گے. پہلے سیگمنٹ کا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں, آپ ریڈی ہیں؟ جی. پہلے سیگمنٹ کا سوال ہے, پانی کتنے گھونٹ میں پینا چاہیے؟ 3 گھونٹ میں پینا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے دوسرا سوال, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. شعر مکمل کیجیے. مہک, ان کی مہک نے دل کے گچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. اور دوسرا سوال ہے مدینہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے. اس کا سوال یہ ہے, اب تک تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ریسنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا نام ہے فیضان امیر اہل سنت. امیر اہل سنت کہاں مذاکرہ فرماتے ہیں؟ فیضان مدینہ. آپ کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 26 رمضان. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کو تحفے میں دی جاتا ہے منی انعامات اور مسواک. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. کل میرا خیال ہے مدنی منع نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ذہنی آزمائش ہوتا ہے, اور آج ہم نے ان کا ویڈیو کلپ بھی دیکھا. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر گھر میں یہ سلسلہ ہو, عجیب و غریب کھیل کھیلے جاتے ہیں, عجیب و غریب چینلز دیکھے جاتے ہیں, کیوں نہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو. یقیناً ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان مدنی منوں کو بھی عالم با عمل بنائے, ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی, کیا بات
مدینے کی کیا مدینے کی کیا مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا نبی مجھ کو مدینے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار. یا نبی مجھ کو مدینے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار. بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. بار بار آؤں مدینے آقا بار بار آؤں مدینے آقا بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار ہے. ذرا ذرا ہے مدینے کا یقیناً نور بار. ذرا ذرا ہے مدینے کا یقیناً نور بار. کاش جب آؤں مدینے خوب تاری ہو جنوں ہو گرے چاک سینہ چاک دامن تار تار ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی پھر دے زبان ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی پھر دے
مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار بس مدینہ ہی مدینہ بس مدینہ ہی مدینہ کا بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو آقا خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار خاتمہ بالخیر ہو کاش میرے کردگار واسطہ سبتین کا میرا گناہوں کا مرض دور کر دیجئے خدا را دور کر دیجئے خدا را طبیب ذی وقار سگتار ہے سرکار بے حد داغدار یا نبی مجھ کو مدینے یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا مدینے آقا بار بار مدینے آقا بار بار بنے آخر مدینے میں مزار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار سبحان اللہ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہمیں ملتی رہے۔ مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے۔ 17 جمادی الاولیٰ کی آج فکر مدینہ کرنی ہے، اور آج میں نے 17 جمادی الاولیٰ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات بھی آپ کو بتانی ہے۔ پہلے فکر مدینہ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی
پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا. آپ اور جوہی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے وقت چٹائی کا استعمال اور قریب سنت باکس رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. قرض ہونے کی صورت پر وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی. ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 17 جمادی الاولیٰ. سبحان اللہ. ایک بڑی مبارک اور عظیم ہستی، سبحان اللہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ آپ مولانا شاہ حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام و نسب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے شہزادے محمد نام معروف بحامد رضا اور لقب آپ کا حجت الاسلام. آپ کی تاریخ ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 1292 سنے ہجری بمطابق 1875 سنے عیسوی میں اپنے دادا مولانا نقی علی خان کے گھر بریلی میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ حضرت مخدوم شاہ ابو الحسن احمد نوری مہریروی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے. والد ماجد سے بھی تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل تھی. سیرت کیسی کہ حسن مانوی کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری میں بھی اپنے زمانے میں یکتا تھے. صاف ستھری طبیعت کے مالک، تلامذہ، مریدین اور ناداروں کی دستگیری کرنا آپ کا شیوا ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ایک مجدد کے جانشین کے اندر ہونی چاہیے. تحریک پاکستان میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. ساری زندگی اپنے والد گرامی کے مشن کو پھیلاتے رہے. ہر قسم کی گمراہ کن تحریکوں کے اثرات بد سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرماتے رہے. 17 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کا دن ہے. 1362 سنے ہجری کو آپ نے وصال فرمایا. مزار شریف آج بھی بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نسل مبارک ہے وہ حضرت حجت الاسلام ہی کے ذریعے آگے چلی. اللہ کریم تربت حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے. جی کیا آپ نے ان کے مزار کی زیارت کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ان کا مزار شریف بالکل اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے. تو جب بریلی شریف حاضری ہوئی تھی تو ان کے قدموں میں بھی حاضری ہوئی اور اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد آصف اتاری جدہ عرب شریف سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا پیارا چل رہا ہے, دیکھنے کی دل بہار بہو بہار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نظر سے بجائے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ نے جدہ شریف سے کال کیا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. ہم سب گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں. میری خواہش ہے کہ بڑا ہو کے میں بھی ذہنی آزمائش میں حصہ لوں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے نیک بعمل عالم دین بنا دے. آمین. آمین آمین. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوہانسبرگ میں رہ کر آپ کے تلفظ بھی بڑے اچھے ہیں. آئیے, مخارج بھی اچھے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب بھائی, آپ کو پتہ ہے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے. کیا مجھے پتہ ہے. ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارا مدنی مرکز کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. مجھے بہت کچھ تو پتا ہے, مگر آج کچھ اور بھی پتہ لگ گیا ہے. اور دونوں مدنی منی اور مدنی منی کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو عالم باعمل بنائے, ان کی آنکھوں کا نور بنائے, اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت اتاری. ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور ہم گھر والے سبھی مل کر اس سلسلے کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے سلسلے کے انتظار میں ہمیشہ اس بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کب آئے گا, کب ذہنی آزمائش آئے گا, کب ذہنی آزمائش آئے گا. ہماری تمنا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کبھی کشمیر بھی تشریف لائیں اور یہاں پر بھی سنت برے اجتماعات ہوں, یہاں پر ان کے بیانات ہوں, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کالز کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. عنقریب انشاءاللہ ذمہ داران سے مشورہ ہوا ہے, اور مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ میرا کشمیر کا جدول ہے, تو انشاءاللہ جب وہ جدول فائنل ہو جائے گا تو آپ تک انشاءاللہ اس کی معلومات بھی پہنچ جائے گی. اور کشمیر, یاد رہے کہ 2 مارچ کو ہمارے یہاں کشمیر کی ٹیم بھی ہمارے مقابلے میں یہاں پر شامل ہوگی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کشمیر میں مزید ہمارے مدنی چل کے ناظرین ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. چلتے ہیں مقابلے کے اب اختتام کی طرف. 2 سیگمنٹس باقی ہیں, اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں, اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے جائیں. اب مقابلے کا آخری مرحلے ہیں, دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی اسکور بورڈ ہے, ملتان کے نمبر ہیں 22, ودیرۃ الاولیاء ملتان. بلوچستان کے نمبر بھی ہیں 22, اور گلگت کے اسلامی بھائیوں کے نمبر ہیں 16. 6 نمبر سے گلگت والے پیچھے ہیں, مگر ملتان, ودیرۃ الاولیاء ملتان اور بلوچستان والے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. تینوں ٹیموں کو ایک ایک فیضان مدینہ دکھایا جائے گا. یہ بزر راؤنڈ نہیں ہوگا, جو بزر راؤنڈ ہے, بیل والا راؤنڈ ہے, وہ آخری ہے. اس میں آپ کو تینوں کو باری باری ایک فیضان مدینہ دکھایا جائے گا. آپ ایک ساتھ 5 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے پہلے ہی اشارے پر جواب دے دیا تو 5 نمبر لے جائیں گے آپ. ایک اور اشارہ لیا تو پھر 4 نمبر آپ کو ملیں گے. تیسرا اشارہ لیا آپ کو پھر 3 نمبر ملیں گے, اور چوتھا اشارہ لے لیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا.
کوشش کیجئے گا کہ جب تک آپ کنفرم نہ ہو جواب مت دیجئے گا، چاہے ایسا نہ ہو کہ آپ 5 نمبر یا 4 نمبر کے چکر میں 1 نمبر بھی نہ لے سکے۔ شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے۔ جی گلگت والوں کی پہلے باری ہوگی، غور سے دیکھنا ہے۔ پہلے کچھ فیضان مدینہ تینوں ٹیمیں دیکھ لیں، آپ تینوں ٹیموں کو ایک ہی بار، ایسا ہی ہوگا، ایک ہی بار فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے، ایک ہی بار دکھائے جائیں گے، آپ غور سے دیکھ لیں گے۔ باری پہلے گلگت والوں کی ہوگی، ان کو جو فوٹیج دکھایا جائے گا وہ آپ کا نہیں ہوگا، مدینہ الاولیاء والوں کے لیے الگ ہوگا، سوئی بلوچستان والوں کے لیے الگ ہوگا۔ غور سے اسکرین پر نظر رکھیے، فیضان مدینہ کون سا ہے؟ مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگم UK، مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، مدنی مرکز فیضان مدینہ خیبر پختونخوا، مدنی مرکز فیضان مدینہ UK، مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا، مدنی مرکز فیضان مدینہ موزمبیق، مدنی مرکز فیضان مدینہ برسٹل UK، مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پاکستان، مدنی مرکز فیضان مدینہ تاج پور ہند، مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند، مدنی مرکز فیضان مدینہ مڈاسا گجرات ہند، مدنی مرکز فیضان مدینہ شکاگو امریکہ، مدنی مرکز فیضان مدینہ بالٹی مور، مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک، مدنی مرکز فیضان مدینہ سیکرامنٹو۔ جی جناب، بہت سارے فیضان مدینہ، میموری اتنی ساری کیسے یاد رہے گی؟ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ گلگت والوں کی باری ہے، کوشش کیجئے گا جب تک کنفرم نہ ہو جواب نہ دیجئے گا۔ چلتے ہیں گلگت والوں کو، پہلا اشارہ دیجئے، کیا پوچھنا چاہتی ہے مدنی چینل کی مجلس؟ جی گلگت والوں کی باری ہے، چاہے تو جواب دے دیں، چاہے تو ایک اور اشارہ آپ کہیں گے جب میں نے اشارہ لینا ہے۔ اور واضح کریں جی ایک اشارہ اور دیا جائے، ایک اشارہ اور دیجئے۔ اللہ، چاہے تو 3 نمبر آپ لے سکتے ہیں، 4 نمبر ابھی مل جائیں گے۔ سردار آباد فیضان مدینہ، آپ نے کہا سردار آباد فیضان مدینہ ہے، کیا یہ جواب درست ہے؟ 4 نمبر گلگت والوں کو مل سکتے ہیں جن کو نمبر کی بہت ضرورت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، ایک کم بیک کیا ہے گلگت نے، 4 نمبر لے کر 20 نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ کیا آج بھی مقابلے نے رنگ بدلنا ہے؟ اب باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی، نمبر پسند کریں گے۔ ایک ہی فیضان مدینہ اس میں ایسا تھا جو ہم نے دیکھا ہوا تھا، اور وہی گلگت والوں کے پاس آ گیا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایکسائٹڈ ہو گئے جی، نمبر کیا پسند کریں گے؟ جی نمبر تو پسند نہیں کریں گے، اشارہ آ چکا ہے، مدینہ الاولیاء والوں کی باری ہے۔ کیا اشارہ لیں گے یا جواب دیں گے؟ ایک اشارہ اور لیں گے۔ گجرات منڈاسا، مڑاسا گجرات، کیا یہ جواب ان کا درست ہے؟ اگر یہ جواب صحیح ہوگا تو 4 نمبر، جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبیلیویبل، بہت سارے فیضان مدینہ تھے مگر دونوں نے 4 نمبر لے لیے۔ اب بلوچستان والوں کی باری ہے اور ان کے نصیب میں کل سے بہت ساری مشکل چیزیں آ رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں آج ان کے نصیب میں کیا ہے۔ بتائیے جناب یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ آسمان دیکھ کر بتا دیجئے، ایک اور اشارہ دیجئے۔ کیا ایک اور اشارہ لیں گے؟ ایک اور اشارہ دیجئے۔ اللہ، تین نمبر مل سکتے ہیں اگر ابھی جواب دیں۔
چاہیں تو ایک اور اشارہ لیں آپ کا، پھر 1 نمبر رہ جائے گا. ایک اور اشارہ دیجئے. بہت خوبصورت فیضان مدینہ ہے یہ. اب جواب دینے کی صورت میں اصل میں بہت سارے فیضان مدینہ دیکھے ہیں، شاید یہی یاد نہیں رہا ہوگا، اور کل بھی مقابلے نے یہیں سے پلٹا کھایا تھا. جواب دے دیجئے. جی فرمائیے. ممباسا کینیا تو یہ نہیں ہے. جی کوئی حاضرین میں سے بتائے گا؟ اللہ. جی یورپ فیضانہ مدینہ. نہیں جناب، یہ یورپ کا فیضان مدینہ نہیں ہے. جی پیچھے جائیے ذرا. چلیں گلگت صاحب اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں. بالٹیمور فیضان مدینہ امریکہ کا شہر ہے، اور یہ شاندار مدنی مرکز دعوت اسلامی وہاں بنا رہی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 1 نمبر بھی حاصل نہیں کیا بلوچستان والوں نے. پھر مقابلے نے رنگ بدل لیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان آگے بڑھ گیا ہے، اور اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے. چلیں گے اسکرین کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا. جی تو بہت پیاری نیت بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا نیت بھی کر رہے ہیں. داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اللہ برکت دے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ان کو ایک اور جناب مبارک تحفہ دے دے بھائی، داڑھی شریف کی نیت کی خوشی میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے انشاءاللہ ریاض الجنہ کے جی جی یہ ہمارے گلگت بلتستان کے اسلامی بھائی جو سلسلے میں موجود ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. پہلے بھی پچھلے سلسلے میں بھی انعام لے کر گئے، آج بھی لے کر جا رہے ہیں، اور آج تو داڑھی شریف کا انعام بھی لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چھبیس نمبر ہے مدینہ الاولیاء ملتان. بلوچستان والوں کے 22 نمبر ہے، اور گلگت بلتستان کے 20 نمبر ہیں. مدینہ الاولیاء ملتان اب آگے ہے، اور آخری سیگمنٹ ہے جو بزر راؤنڈ پر ہے. بڑا انٹرسٹنگ. آئیے شروع کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے درست کیجئے. جی درست کیجئے. ہمارے پاس یہ 6 سیگمنٹس ہیں، 6 سوال ہیں آپ کے لیے. صحیح جواب اگر آپ نے بیل بجا دی تو آپ کے پاس صرف 25 سیکنڈ ہوں گے. ان 25 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہوگا، لیکن اگر جواب غلط دیا تو آپ کے 2 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. آپ نے درست کرنا ہے. اور یہ مدینہ جب یہ 25 سیکنڈ کے اندر بیل بجا دیں گے تو جواب دینے کے لیے تو ٹائم نہیں ہوگا نا. جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، یعنی سوال جب چلے گا اس وقت 25 سیکنڈ ہوں گے کون پہلے بیل بجاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 25 سیکنڈ گزر گئے اور آپ میں سے کسی نے بیل نہیں بجائی تو یہ نمبر یہ ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے بیل بجا دی تو فوراً آپ کو جواب دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. ملتان والے آپ آگے ہیں، توجہ رکھیے گا. بلوچستان اور گلگت والوں کی بھی باری ہے. ٹھیک ہے. جواب آپ نے فوری دینا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آج پہلا کیا درست کرنا ہے. بتائیے. جی بیل بجائی ہے کنہوں نے؟ ملتان والوں نے. جلدی سے جواب دیجئے. فیضان مدینہ. آپ نے کہا فیضان مدینہ. بتائیے یہ کیا ہے؟ فیضان مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے ایک بار پھر 2 نمبر حاصل کیے ہیں. مقابلے میں مزید فرق آ گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ درست کیجئے. کیا درست کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی مقدس جگہ کا نام، کسی مقدس شخصیت کا نام، کوئی مقدس چیز کا نام. غور کیجئے.
غلطی نہیں کرنا چاہتے. اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں آپ کے کون سے نمبر جانے ہیں؟ جی دیکھیں جناب کون صحیح جواب دیتا ہے. چلے اشارہ بھی دے دیتا ہوں، یہ کسی عظیم ہستی کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس قادری. الیاس قادری. نہیں جناب نہیں، آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ویسے کرنی. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ سیالکوٹ سے. اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ کامران. کامران بھائی، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جواب درست ہونے پر کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ مبارک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. عطر مدینہ، کھجور مدینہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، مگر آپ کی والدہ کے پاس کوئی خدمت گار نہ تھا، اس لیے ماں کو چھوڑ کر حاضر خدمت نہ ہوئے. جواب ہمارے یہاں حاضرین میں سے درست دے دیا. تینوں ٹیموں میں سے کسی نے بھی یہ نمبر حاصل نہیں کیے. اب چلیں گے تیسرے اشارے کی طرف. غور سے دیکھیے گا کیا درست کرنا ہے. دکھائیے اسکرین پر. پہلی بیل بجا دی ہے ملتان والوں نے. بتائیے. مزدلفہ. آپ نے کہا مزدلفہ. دیکھتے ہیں کہ 2 نمبر حاصل کرتے ہیں یا 2 نمبر واپس کرتے ہیں. دکھائیے. مزدلفہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مزدلفہ منا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع وہ میدان جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کی جاتی ہے. اور یہ سنت ہے صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم 1 لمحہ وقوف واجب ہے. اللہ ہم سب کو مزدلفہ کی حاضری عطا فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان شاندار طریقے سے آگے بڑھتا ہوا 2 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں. چلیں گے چوتھے اشارے کی طرف اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا درست کرنا ہے. جی یہ کوئی کتاب ہے. اشارہ دے کر بھی کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. ہمارے حاضرین اچھے ہیں یار، یہ تو پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں بھائی جائیے یوسف بھائی کوئی تحفہ دے کر آئیے. جی انہوں نے کہا بہار شریعت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی تصنیف لطیف ہے. یہ ایسی عظیم کتاب ہے جسے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. جناب 4 سوال ہو گئے ہیں، 2 کے صحیح جواب دیے ہیں، 2 میں خاموشی اختیار کی ہے. اب 5واں دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے. بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے. جی پھر ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے. احمد رضا. آپ نے کہا احمد رضا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جہاں اپنی زبان و قلم کے ذریعے باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا، وہیں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی اصلاح کے پیش نظر آئلی معاملات ہوں یا خاندانی، حقوق اللہ کی ادائیگی ہو یا حقوق العباد کی، ہر ایک موضوع پر واعظ و تبلیغ کے ذریعے رہنمائی فرماتے رہے. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو بھی فیضان رضا نصیب فرمائے. فیضان رضا جاری رہے گا. آخری سوال ہے، کیا درست کرنا ہے بتائیے. یہ کوئی کتاب ہے، اشارہ دے دیا ہے میں نے شروع ہی میں. بیل بجائیے. جی گلگت والوں نے بیل بجائی ہے.
नमाज के अहकाम। आपने कहा नमाज के अहकाम, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत की मायानाज तसनीफ नमाज के अहकाम, जिसमें वुजू, नमाज, अजान वगैरह से मुताल्लिक 12 रसाइल हैं। इस किताब को हर घर में होना चाहिए। अगर अभी तक आपने हासिल नहीं की, आप जरूर इसे हासिल कीजिए। चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश जबान में और कई जबानों में इस किताब का तर्जमा हो चुका है, जरूर इसे हासिल करें। आज मदीनतुल औलिया मुल्तान वालों ने मुकाबला आगे लेकर गए हैं। बड़ा टफ कंपटीशन हमें नजर आ रहा था, मगर एक अच्छे मार्जिन के साथ मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले आगे गए। बलूचिस्तान और गिलगित, ये दो छोटे शहर, छोटे सूबे, हम चाहते थे कि ये सूबों की टीम्स हमारे साथ आगे तक चलें, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड बताता है कि किसने आगे जाना है और किसने वापस जाना है। बहरहाल बड़ा अच्छा हमें लगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान वालों के जरिए सब टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, और अब हम फाइनल स्कोर बोर्ड भी देखेंगे, इनको इनामात भी देंगे। 2 डॉक्टर्स आज मदीनतुल औलिया मुल्तान की टीम में थे। पिछली बार जब ये पीछे रहे तो मैंने इनसे पूछा था कि आप ने तैयारी इतनी मजबूत क्यों नहीं की, तो इन्होंने बताया था कि हमारे बिल्कुल फाइनल पेपर्स थे और हम तैयारी नहीं कर सके। 4-5 दिन का इन्हें मौका मिला और आज बड़ा शानदार इन्होंने कम बैक किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाकर भी अगली टीमों को बड़ा टफ कंपटीशन देंगे। बहरहाल हमारे भाई, आप सबको बहुत मुबारक हो। आपसे तो एक अच्छी नीयत भी हमने सिलसिले के दौरान लेनी है इंशाअल्लाह। और बाकी इस्लामी भाई भी, आइए हम देखते हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की राय क्या थी। आप क्या कहते थे कि पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर मदनी चैनल के नाजरीन की राय की तरफ चलेंगे। जी जो करे सफर सुनो मकाम इल्म गर। जी 32 नंबर मदीनतुल औलिया मुल्तान आखिरी सेगमेंट में 6 नंबर ले गए। 22 नंबर बलूचिस्तान वालों की टीम ने लिए। आखिरी 2 सेगमेंट से पहले बिल्कुल बराबर चल रहे थे, मगर आखिरी 2 सेगमेंट ने पासे को पलट दिया। और गिलगित वालों ने कोशिश तो बड़ी की, मगर कुछ दूर रह गए। बलूचिस्तान वालों के तो बराबर में रहे, मगर मुल्तान से दूर हो गए। अब इन टीमों को तहाइफ भी दिए जाएंगे, मगर इससे पहले वक्त हुआ है हमारे नाजरीन की कुरानदाजी का। पहले नाजरीन की कुरानदाजी कर लेते हैं और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल करते हैं, फिर तहाइफ भी तकसीम होंगे। आपकी राय भी हमने बताना है। जी सवाल ये किया गया था, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें हमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर कहा जाने लगा। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जवाब है। और कई इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाजरीन ने सही जवाब दिए। चंद नाम पढ़ देता हूँ। मेरी गुजारिश है हमारी मदनी चैनल की मजलिस से, अगर नाम जो यहाँ मेरे पास आते हैं वो लिखकर भी टिकर पे चल जाया करें तो हौसला अफजाई हो जाएगी। मजहरुल हक सरदाराबाद फैसलाबाद, बिनते गुलाम अली गुजरात, अबू बकर मरकजुल औलिया लाहौर, बिनते अब्दुल मजीद खानेवाल, बिनते शौकत डिग्री बाबुल इस्लाम सिंध, बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, उम्मे उस्मान अत्तारिया जमजम नगर हैदराबाद, अजहर महमूद खानेवाल, सैयद यासीन बाबुल मदीना कराची, उम्मे अब्दुल रज़्ज़ाक जमजम नगर हैदराबाद, बिनते मोहम्मद अरशद सरदाराबाद, बिनते सैयद अफसर वहाज बाबुल मदीना कराची, बिनते तालिब हुसैन मरकजुल औलिया जहाज़ेब अत्तारी जमजम नगर, अनस अली मरकजुल औलिया लाहौर, उम्मे आरफीन अत्तारी बाबुल मदीना कराची, मदनी मुन्नी ऐमन मरकजुल औलिया, अब्दुल जब्बार अत्तारी जिया कोट सियालकोट, बिनते इम्तियाज बाबुल मदीना कराची। जनाब अब देखना यह है कि आज ये तबरुक का तोहफा किन को जाता है। जी बिनते तालिब हुसैन मरकजुल औलिया लाहौर, आप अपने महरम के जरिए हमें अपना पता भेजिए तो इंशाल्लाह ये तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। सलमान भाई अब सवाल करेंगे जो मदनी चैनल के नाजरीन को, जिसका जवाब कल देना है। तैयार हो जाएं, कल सिलसिले से पहले आप जवाब देंगे तो इंशाल्लाह आपके सही जवाब में से इंशाल्लाह कुछ नाम हम कल अनाउंस करेंगे। सवाल है, अगर किसी को नींद ना आती हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी बार पढ़कर अपने ऊपर दम करने से नींद आ जाएगी। अरे वाह, इसका जवाब कहां से मिलेगा? महानामा फैजान मदीना फरवरी से मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या खूबसूरत बात है। बहुत सारे लोग टैबलेट्स पीते हैं, परेशान रहते हैं, रात भर करवटें लेते रहते हैं। ये कितना प्यारा वजीफा है महानामा फरवरी का। फैजान मदीना महानामा फरवरी हासिल करें और इसकी बरकतें भी लूट लीजिए। अब वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को हम कुछ तहाइफ पेश करेंगे जो हमारी दोनों टीम्स हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की भी कुरानदाजी करेंगे। आइए जी आइए। माशाअल्लाह, मुल्तान वालों को तो नहीं देंगे, गिलगित वालों को 1200 के मदनी चेक भी दिए जा रहे हैं, तबरुकात भी हैं माशाअल्लाह। और आपसे फिर अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात की तमन्ना भी है इंशाअल्लाह। हाँ गिलगित भी आएंगे इंशाअल्लाह। जी ये बलूचिस्तान वाले माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला किया।
لیکن ہمیں بہت شروع میں ہی آپ کی جدائی ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. عبداللہ بھائی تو بہرحال مدینے کا ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں. کاش ہم سب کو ہی مدینے کی حاضری کا اذن مل جائے. اب مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے یہاں موجود مدنی منوں کی قرآن دازی ہوگی. جی مدنی منع اپنے اپنے ٹوکن سنبھال لیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا انعام نکل رہا ہے. 745 745 اس کے پاس ہے. آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. 745 نمبر. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. کہاں سے آئے آپ؟ باب المدینہ کراچی. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ 745 نمبر ٹوکن بھی دیا جا چکا. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے والوں کی کیا رائے تھی, مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. مدینۃ الاولیاء ملتان تو آگے بڑھ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی رائے. جی 40% سوئی کے لیے رائے تھی, 32% ملتان والوں کے لیے رائے تھی, 28% رائے یہ تھی کہ گلگت والے آگے جائیں گے. مگر ملتان والوں نے آج آگے نکل کر ثابت کر دیا کہ آپ کی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کل ایک اور مقابلہ غالباً ہمارے مکی جو گروپ ہیں اس کی ٹیمز کا کل سے مقابلہ شروع ہو رہا ہے. تو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 16 فروری 2017 سینی عیسوی ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ مدنی میں باب المدینہ کراچی. مدنی مقابلہ گلزار طیبہ سرگودا رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. باب المدینہ اور گلزار طیبہ سرگودا کا مقابلہ ہے. کل دیکھنا ہوگا کس ٹیم نے آگے جانا ہے. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ. جی بیٹا یہ پکڑیں گے آپ. فیضان ابو ہریرہ دینے کی باری ہے جو ہمارا انعام ہوتا ہے. جی کس کو یہ فیضان ابو ہریرہ ملنا چاہیے؟ ایک کنٹیسٹنٹ بلوچستان میں بھی ہیں اور ایک کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے بھی ہیں. مائک دیجیے گا. ہماری مجلس جو ہے اس پر ڈیسیشن لے رہی ہے. اپنا اپنا نام بتائیں گے ملتان کے اسلامی بھائی. محمد اویس خلیل اتاری. محمد اویس خلیل اتاری. جی ملتان والے. محمد فیصل مدنی. محمد فیصل مدنی. جی محمد شاہد اتاری. جی محمد شاہد اتاری کو فیضان ابو ہریرہ جو انعام ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ اور برکت دے. ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کا. جی ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی بڑا پیارا تحفہ تیار ہوا ہے. 820 میں 2 نمبر کم کر لیجئے. 818. ارے اتنا جلدی کھڑے ہو گئے. آ جائیں. ارے واہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا میرا نکلے گا اور رونا بھی شروع ہو گئے ہیں. اللہ اللہ آگے آ جائیں. اللہ کرے آپ جلدی جلدی مدینے بھی پہنچ جائیں. یہ ملتان شریف کے ہیں. چلیں بھائی ماشاءاللہ جس تیزی سے یہ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ خوش رکھے. اللہ مدینہ شریف کی بھی حاضری عطا فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان سے ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ یہاں پر کورس کرنے آئے ہیں. مدنی چل کے ناظرین اب آئیے مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں صلاۃ و سلام کے لیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا
درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں رضا بھی کہے گا سب کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام اسلامی بھائی اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ گلگت والوں